میں بلا کسی تمہید کے فضیلت الشیخ ابو البیان رفعت سلفی حفظہ اللہ، جو کہ IIC یعنی اسلامک انفارمیشن سینٹر ممبئی میں تقریباً 10 سالوں سے ایک داعی کے طور پر اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا تعلق بوڑیہار بلرام پور جامعہ سراج العلوم بوڑیہار جو ہے وہاں سے آپ کا تعلق ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور خوشگوار زندگی کے رہنما اصول اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ فضیلت الشیخ ابو البیان رفعت سلفی حفظہ اللہ وتعالى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ معزز محترم علماء کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آپ کے اس علاقے میں میری پہلی حاضری ہے اور بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر اور اس پروگرام میں شریک ہو کر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے لیے اس پروگرام کو باعث رحمت بنا، ہمیں دین کی باتیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے، خوشگوار زندگی کے 10 رہنما اصول، اور 30 منٹ کے اندر اس کو ختم بھی کرنا ہے، مکمل بھی کرنا ہے۔ تو یہ بڑا مشکل امر ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں موضوع کو سمیٹ لوں اور
اپنا خطاب مکمل کر لوں۔ آپ نے ایک دعائیہ نظم سنی ہوگی، اس موضوع سے متعلق چند مصرے سماعت فرمائیں۔ میرے مولا میرے دل کو سجا دے اپنی رحمت سے، میرے مولا میرے دل کو سجا دے اپنی رحمت سے، گناہوں کی سیاہی کو مٹا دے اپنی رحمت سے، تڑپتا ہوں سسکتا ہوں میں دل کی بے قراری سے، ہدایت کا دیا دل میں جلا دے اپنی رحمت سے، کسی کو مجھ سے کوئی بھی گلا شکوہ نہ رہ پائے، مجھے ایسا بھلا انسان بنا دے اپنی رحمت سے۔ آج کے اس دور میں ہر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، اضطراب کا شکار ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آج کے موجودہ دور میں 40 کی عمر کراس کرنے کے بعد انسان بہت ساری بیماریوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں 60 سال تک 80 سال تک لوگ ایک دم جوان دکھتے تھے، بھرپور ان کے اندر طاقت ہوتی تھی، قوت ہوتی تھی، عزم ہوتا تھا، حوصلہ ہوتا تھا، لیکن وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے انسان آج 50 سال کی عمر سے پہلے بوڑھا نظر آتا ہے؟ 50 سال سے پہلے انسان آج بہت زیادہ کمزور نظر آتا ہے۔ چند اسباب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس پورے موضوع کا خلاصہ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی اس آیت کریمہ میں پیش کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، ایمان لانے کے بعد جو کوئی بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ نے گارنٹی دی ہے، اللہ نے خوشخبری دی ہے، اللہ رب العالمین نے بشارت سنائی ہے، ایسے شخص کو ہم پاکیزہ زندگی نصیب کریں گے، سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب کریں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال صالحہ کا بہترین سے بہترین بدلہ قیامت کے دن عطا کریں گے۔ تو یہی ایک آیت کریمہ کافی ہے، اس میں تمام چیزیں آ گئیں۔ ایمان لا کر عمل صالح کرو، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، اللہ آپ کے دل کو سکون اور قرار عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے خوشگوار زندگی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشگوار زندگی سے مراد ایسی زندگی ہے جس میں انسان کو اطمینان اور خوشی حاصل ہو۔ خوشگوار زندگی سے مراد ایسی زندگی ہے جس میں انسان اپنے گرد و پیش کے موجودہ حالات سے مطمئن ہو اور اپنے دل کی گہرائیوں سے خوشی محسوس کرے۔ خوشگوار زندگی کا تعلق صرف مال و دولت کی فراوانی، معاشی خوشحالی اور دنیاوی اسباب سے نہیں، بلکہ سب سے زیادہ اس کا تعلق ان باتوں اور ان اعمال سے ہوتا ہے جو انسان کے دل کو سکون بخشنے والے ہوتے ہیں۔ خوشگوار زندگی کیسے ہم کو ملے گی؟ خوشگوار زندگی کے لیے میٹیریل کیا چاہیے؟ کوئی آدمی اس دنیا میں سکون کی اطمینان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو 4 نعمتیں چاہیے۔ کتنی نعمتیں چاہیے؟ 4 نعمتیں چاہیے۔ آج لوگ صرف دولت کو سمجھتے ہیں کہ دولت مل جائے، بیٹا سعودی چلا جائے، دبئی چلا جائے، قطر چلا جائے اور پیسہ کما کر بھیجے، ہمیں زندگی کا قرار مل جائے گا۔ لیکن صرف پیسے سے زندگی کا قرار نہیں ملتا، صرف پیسے سے زندگی کا سکون نہیں ملتا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خوشگوار زندگی کی 4 اہم بنیادیں ہیں، یاد رکھیے۔ ان 4 چیزوں کے بغیر کوئی کتنا بھی دولت والا ہو، کتنی بھی بڑی حکومت اور بادشاہت کا مالک ہو، اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت۔
اللہ فرماتا ہے الا بذکراللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز نیک بیوی۔ نیک بیوی اگر نہ ہو، کتنی بھی دولت گھر کے اندر موجود ہو، باہر تو وہ خوش نظر آئے گا لیکن رات میں تڑپتا ہے، بستر پہ اس کو نیند نہیں آتی ہے، میاں بیوی کی ناچاقی کی وجہ سے اس کی زندگی کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، یہ بنیادی چیز ہے۔ دوسری بنیادی چیز نیک بیوی ہے، اور تیسری بنیادی چیز نیک اولاد ہے۔ نیک بیوی نہیں ہوگی تو اولاد بھی نیک نہیں ہوگی۔ نیک اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم صرف نماز کو جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، میری آنکھوں کا قرار نماز میں رکھا گیا ہے۔ لیکن سورہ فرقان میں رب العالمین نے دو اور نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ ہم آئیے وہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کے ذریعہ، ہماری اولاد کے ذریعہ آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، واجعلنا للمتقين اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ جس کو نیک بیوی ملی نہیں، جس کو نیک بچے نہیں ملے، اس کی زندگی سے پوچھو اس کی زندگی میں کتنا قرار ہے، کتنا سکون ہے۔ اور چوتھی چیز ضرورت بھر روزی، یہ بنیاد ہے، یہ میٹریل ہے۔ اب ایک باتیں آگے آئیں گی۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر کریں، اس کی عبادت کریں۔ نمبر 2 شادی کریں تو نیک عورت کا انتخاب کریں، اللہ سے نیک اولاد مانگیں، جیسے اللہ نے دعا کی تھی، اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب هب لي من الصالحين، اور اللہ سے حلال روزی مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو گیا، ایمان والا ہو گیا، اس کو برابر سرابر روزی دی گئی، نہ کم کسی سے مانگنا نہ پڑے اور نہ زیادہ کی بہت زیادہ گمراہ ہو جائے۔ ضرورت بھر روزی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اس کائنات کے اندر ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، ابھی ہم نے ان کی سنت کے مطابق قربانیاں پیش کی ہیں۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بشارت سنائی ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی بھلائیوں سے نواز دیا تھا، دنیا کی بہت ساری بھلائیاں اللہ نے دی تھی۔ 4 بھلائیوں کا تذکرہ عبدالرحمن بن ناصر سعدی رحم اللہ نے فرمایا ہے۔ وہ 4 بھلائیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1 رزقاً واسعہ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کشادہ روزی دی تھی۔ جب فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کر آئے، اتنے مالدار تھے، اتنے خوشحال تھے کہ اپنے بچڑے کو ذبح کر کے پیش کر دیا، کشادہ روزی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نیک بیوی سے نوازا تھا، ہاجر جیسی نیک بیوی، سارا جیسی نیک بیوی، اپنے اللہ کے گھر کے پاس چھوڑا تو کہنے لگی جاؤ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ نے ہمیں یہاں ٹھہرانے کا حکم دیا ہے۔ اور نیک اولاد اسماعیل جیسی کہ اللہ نے کہا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، خواب دکھایا، اسماعیل نے سنا میرے ابو کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے ذبح کر دیں، کہا یا ابت افعل ما تؤمر۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اخلاق مرضیہ، چوتھی بڑی نعمت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عمدہ اخلاق دیا تھا۔ عمدہ اخلاق، ایسا اخلاق کہ باپ گھر سے بے گھر کر رہا ہے، باپ جو ہے سنسار کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، گھر سے بھگا رہا ہے، ایسے جو ہے جذباتی باپ کے سامنے کیا کہتے ہیں سلام علیہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ، اے ابو جان آپ پر سلامتی ہو۔ کتنا جو ہے مشکل مرحلہ تھا لیکن کتنا کنٹرول تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ پہلا اصول کیا ہے؟ چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے ہم مختصر میں ایک ایک دلیلیں پیش کریں گے۔ اب آپ سوچیں گے پہلا اصول مولانا کیا بیان کریں گے؟ پہلا اصول یہ ہے اے مسلمانوں اپنی صحت و تندرستی کا خیال رکھو۔ جب تک تم تندرست نہیں رہو گے، توانا نہیں رہو گے، جسمانی طور سے مضبوط نہیں رہو گے، نہ تم دین کا کام کر سکتے نہ دنیا کا کام کر سکتے۔ اسی لیے فقہی ابواب میں محدثین نے سب سے پہلے کتاب الطہارہ رکھا۔ کتاب الطہارہ، طہارت کے مسائل کہ اپنے آپ کو صاف رکھو، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، اپنے جسم کو صاف رکھو، اپنے گھروں کو صاف رکھو، پاکیزہ روزی کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سب کرو گے تو تندرست رہو گے۔ اور آج دیکھیے مسلم محلے جہاں جہاں بھی ہیں، ہوٹل اور اسپتال کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔
یا تو کلینک ہوگی کسی گلی کے اندر یا تو کہیں ہوٹل ہوگا، یہ کھائیں گے، کھانے کی کوئی لمٹ نہیں، موٹاپا ان کے اندر اور دنیا بھر کی بیماریاں ان کے اندر، یہ دیر سے اٹھیں گے، دیر تک جاگیں گے، اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، تندرستی ان کی خراب ہو جاتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، بہت ساری تعلیمات ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اسلام نماز سے پہلے وضو، غسل اور لباس اور پاکیزگی کا حکم دیتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو ناخن تراشنے کا حکم دیتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو مسواک کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو تیراکی کی تعلیم دیتا ہے، اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ورزش کی بھی تعلیم ملتی ہے کہ آپ اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر، ورزش کرنا بھی اسلام کی تعلیم ہے، جسم کو برابر مینٹین رکھنا، اپنے جسم کی حفاظت کرنا، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے، کیونکہ حدیث میں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ طاقتور کب رہو گے؟ کھاؤ گے، سو گے، تب اپنے جسم کا خیال رکھو، اپنے جسم کی حفاظت کرو۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا، جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا۔ کسی انسان کی، کسی شخص کی، کسی بڑے نیتا سے دوستی ہو جائے تو کہتا میرا بیڑا پار ہو گیا، کچھ بھی مسئلہ ہوگا ہمارا حل ہو جائے گا۔ اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، اللہ آپ کے سارے مسائل کو حل کرے گا، اللہ ساری مشکلات کو دور کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اسی طرح سے اگر ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو چند باتیں یاد رکھیں، اللہ ہی کو معبود حقیقی سمجھیں، اللہ ہی کو ہر طرح کے نفع نقصان کا مالک سمجھیں، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا تھا بچپن کی حالت میں چھوٹے تھے کہ اے ابن عباس یاد رکھو پوری دنیا تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنے کے جتنا تمہاری تقدیر میں لکھا، پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اتنا ہی پہنچائے جتنا تمہاری تقدیر میں لکھا۔ دوسری چیز، نمازوں کی پابندی کریں، خاص طور سے فجر کی نماز کی پابندی کریں، فجر کی نماز جو پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، جو اللہ کا ذکر کرے گا اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یاد کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ تیسرا اصول، ہمیشہ آخرت کو تمام چیزوں پر مقدم رکھیں۔ جو آدمی آخرت کو تمام چیزوں پر مقدم رکھتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی تیاری کرے تو ہمیشہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ و معمون رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں کتنا بڑا نقصان ہو جائے دنیا کا، دکان جل جائے، مکان جل جائے، اولاد فوت ہو جائے، وہ نہ بکھرتا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، نہ خودکشی کرتا ہے، کیونکہ آخرت کو تمام چیزوں پر مقدم رکھتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے کتنی بھی دولت ہم سے چھین لی جائے، نعمت چھین لی جائے، اگر ایمان اور عمل صالح ہے انشاءاللہ جنت مرنے کے بعد ملنے والی ہے، اور مرنے کے بعد جس کو جنت ملی وہ کامیاب ہو گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح ایک لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، اس کے معاملات کو درست کر دیتا ہے، اور دنیا اس کی طرف ذلیل ہو کر کے آتی ہے، اور جو دنیا کو مقصد بناتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے پوری زندگی صبر اور شکر کو لازم پکڑیں، صبر اور شکر کو لازم پکڑیں۔ آج ہر مسلمان کہتا ہے ہمارا تقدیر پر ایمان ہے، ارے تقدیر پر ایمان کا دو حصہ ہے، ایک حصہ تقدیر پر ایمان کا یہ ہے کہ آدمی خیر پر ایمان رکھے، وبالقدر خیرہ وبالقدر خیرہ وشرہ، میٹھا میٹھا حق، کڑوا کڑوا تھو، حالات اچھے ہیں تو آدمی اللہ اللہ کرتا ہے، حالات اچھے ہیں تو کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ بڑا مہربان ہے، تھوڑی سی آزمائش آ جائے کہتا ہے اللہ کو مجھے پریشان کرنا تھا، اللہ کو مجھے بے اولاد بنانا تھا، اللہ کو مجھے بیمار کرنا تھا۔ یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس دنیا میں حالات برابر نہیں ہوتے، کوئی آج مالدار ہے کل غریب ہو جائے گا، کوئی آج تندرست ہے کل بیمار ہو جائے گا، کوئی آج بیمار ہے کل تندرست ہو جائے گا، یہ حالات اللہ بدلتے رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام یعنی حالات ہیں لوگوں کے جو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی ترجمانی کی ہے، کہتا ہے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے،
ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. جن کے پاس کھانے کا 2 لقمہ یا روٹی موجود نہیں تھی آج لاکھوں کروڑوں کی مالیت کے مالک بنے بیٹھے. جن کے پاس کئی سو بیگھے زمینیں تھی آج لوگوں سے چائے کے پیسے مانگ رہے ہیں. مجھے چائے پلا دیجئے, میرا کرایہ, مجھے کرایہ دے دیجئے, مجھے اپنا بائک دے دیجئے. اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں. یہ آزمائش جس کی دل میں زندگی میں آتی ہے میرے بھائیوں, وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے, کیونکہ اللہ آزماتا کس کو ہے؟ جس سے پیار کرتا ہے, جس سے پیار کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں ان لوگوں کی زندگی میں آتی ہیں جو ایمان والے, جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں. اس کے بعد ان انسانوں کی زندگی میں جو لوگوں میں بہتر ہوتے ہیں, اس کے بعد جو لوگوں میں بہتر ہوتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو اس دنیا میں آزمائش میں مبتلا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے, تاکہ اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین سزاؤں کو جلدی کر دیتا ہے, اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں جلدی دیتا ہے. اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو گناہوں کی سزا کو روک لیتا ہے, قیامت کے دن ایک ساتھ سزا دے گا. اور اسی طرح اللہ کا فرمان ہے کہ اگر نعمت ملے تو شکر کرو, پریشانی آئے تو صبر کرو. 5واں اصول, یہ بات یاد رکھیے گا, یہ بات اگر آپ نے سن لی تو شاید میرا موضوع مکمل ہو جائے. اگر وقت رہے گا تو آگے بیان کریں گے. خوشگوار تعلقات رکھو, آپسی تعلقات خوشگوار رکھو. بھائی سے تعلق ہو, ماں سے تعلق ہو, بہن سے تعلق ہو, بیٹی سے تعلق ہو, ماموں سے تعلق ہو, چچا سے تعلق ہو. یہ خوشگوار تعلقات کا نہ ہونا انسان کو بیمار کرتا ہے. یہ خوشگوار تعلقات کا نہ ہونا انسان کو بوڑھا کرتا ہے. یہ خوشگوار تعلقات کا نہ ہونا انسان کو کمزور کر دیتا ہے. اور اس کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے. جنت جیسی سکون و اطمینان کی جگہ میں اگر یہ انسان اپنے بغض و نفرت کو لے کر داخل ہو جائے, اللہ کی قسم جنت کی نعمت کا سکون اس کو نہیں ملے گا, جنت میں آرام نہیں ملے گا. یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے 2 مقامات پر قرآن مجید میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے بغض نکال دے گا, ان کے دلوں سے نفرت نکال دے گا. ورنہ بغض اور نفرت کے ساتھ آپ کتنے عالیشان گارڈن میں چلے جائیں, کتنے بہترین باغیچے میں چلے جائیں, آپ کو سکون ملے گا. ادھر آ رہا ادھر گھما لیں گے, ادھر آ رہا ادھر گھما لیں گے. یعنی آپ کی نگاہ آزاد نہیں رہے گی, آپ منہ پھیرتے رہیں گے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنی بڑی پرابلم ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے بغض و حسد سے پاک کرے گا تاکہ جنت کا مزہ مل سکے. جب جنت میں اس گناہ کی وجہ سے مزہ نہیں مل سکتا تو اس دنیا میں بغض و نفرت کی وجہ سے ہمارا کیا حال ہوگا. آج کتنے سگے بھائی ہیں جو 10 سال سے آپس میں سلام نہیں کر رہے, 10 سال سے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں. شادی سے پہلے اچھا رہتا ہے, شادی کے بعد تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے, کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی قرآن میں موجود ہے. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. 50 رات کے لیے ان کا بائیکاٹ کر دیا یا 50 دن تک کے لیے. اللہ نے فرمایا ان پر زمین کو شادی کے باوجود تنگ ہو گئی. صرف بائیکاٹ ہی تو کیا گیا تھا, ان کو کوئی نہ مارتا تھا, نہ پیٹتا تھا, نہ ان کو کوئی سزا دیتا تھا, صرف لوگوں نے سلام کلام بند کر دیا تھا. اللہ نے کہا ان پر زمین تنگ ہو گئی. اللہ کے واسطے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرو, ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو, ان سے تعلقات کو بحال رکھو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رزق اور اس کی عمر میں برکت کی جائے تو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے, ان سے سلام میں پہل کرو, ان کی تکلیفوں پر صبر کرو, ان سے مسکرا کر ملو, ان کو ہودہ تحفہ دیا کرو. خاص طور سے والدین اور بچوں کے تعلقات خوشگوار ہونے چاہیے, میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار ہونے چاہیے. میاں بیوی کے تعلقات میں ناخوشگواری کے ایک بڑے وجہ کیا ہے یاد کیجیے گا. ایک بڑی وجہ, بہت ساری خواتین اس حدیث کو نہیں سمجھتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے پیغمبر لوگوں ای الناس اعظم حقا علی المرأة, عورتوں پر سب سے بڑا حق کس کا ہے, عورتوں پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان کے شوہروں کا ہے. پھر پوچھا کہ مردوں پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان کی ماؤں کا ہے. کس کا ہے؟ ان کی ماؤں کا ہے. آج الٹی گنگا بہ رہی ہے, گنگا الٹی بہ رہی ہے.
बीवी अपने वालिदैन को खुश करने के चक्कर में, शौहर सिर्फ बीवी को खुश करने के चक्कर में, बीवी को खुश करने के लिए बहन को छोड़ता, बाप को छोड़ता, खानदान को छोड़ता, कबीले को छोड़ता। ये हदीस अगर समझ में आ जाए इंशाअल्लाह हमारे माशरे की भी बुराई दूर हो जाएगी। और इसी तरह से भाई भाई के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात। एक बात याद रख के जाइएगा, अगर आपके पास कोई माजूर भाई है, कोई कमजोर भाई है, आप उसको खिलाते हैं, आप उसको पिलाते हैं, आप उसकी एहतमाम करते हैं, अल्लाह के लिए अपने आप को खुश नसीब समझिए, अल्लाह के लिए अपने आप को खुश नसीब समझिए, क्योंकि आपको जो रोजी मिलती है ना, उस कमजोर भाई को खिलाने की वजह से मिलती है। कितनी औरतें अपने शौहरों को वरगलाती हैं, अरे उसको क्यों दे रहा है, अपाहिज है, वो कमा नहीं पाता है, मेहनत नहीं कर पाता है, उसको जो है देना बंद कर दे, मुझे दे, उसको न दे। ये हदीस के खिलाफ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या पेश आया। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो भाई थे। एक भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन का इल्म सीखता, दूसरा भाई कारोबार किया करता था। कारोबार करने वाले भाई ने अपने उस कमजोर भाई की शिकायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दी और कहा कि मैं इसको खिलाता पिलाता हूँ, ये कोई काम नहीं करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लअल्लक तुरज़क़ बिही, ए अल्लाह के बंदे याद रख, क्या पता जो तुझे रोजी अल्लाह दे रहा है उसी कमजोर को खिलाने की वजह से दे रहा है, उसको खिलाना बंद कर दे, तेरी रोजी तंग हो जाए। ये हदीस है। और इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने अपने भाई को 1 साल तक छोड़ दिया, 1 साल तक दुश्मनी रखी, सलाम कलाम नहीं किया, ताल्लुकात उस्तवार नहीं किया, तो गोया उसने उसका कत्ल कर दिया, कसफ के दम ही, गोया उसने उस भाई का खून कर दिया। इसी तरह से पास पड़ोस के लोगों के साथ भी खुशगवार ताल्लुकात रखें। 7वां पॉइंट है उसूल, 7वां उसूल ये है, हमेशा अपनी सोच मुस्बत रखें। हमेशा अपनी सोच को मुस्बत रखें। ये सोच ले कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। मेरी माँ बहनें भी इस बात को गौर से सुने। थोड़ी थोड़ी सी मुश्किलात पर बरंगेख्ता करने वाली, भड़काने वाली ये आदत सही नहीं है। ज़ाहिरी हालात से खैर और शर का फैसला नहीं होता। चंद मिसालें मैं आपको देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम किब्ती को कत्ल करके भागे, किस हालत में निकले थे, लोगों ने कहा मूसा बर्बाद हो जाएंगे। किब्ती को कत्ल किया, मदियन पहुंचे, वहां जाके दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह मेरी तरफ जो तू खैर नाजिल करे मैं उसका फ़कीर हूँ। अल्लाह ने निकाह भी करवा दिया, मजदूरी भी दिला दी और मकान भी दिला दिया। दूसरी मिसाल, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जालिम भाइयों ने कुएं में डाला, लेकिन उसी कुएं के जरिया वो मिस्र के वजीर खजाना बने और बाद में बादशाहत तक पहुंच गए। जब उनको कुएं में डाला गया था, कोई कह रहा था कि यूसुफ के साथ अच्छा हुआ, कोई नहीं कह रहा था अच्छा हुआ, भाइयों ने जुल्म किया। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा अपने बेटे इस्माइल को ज़बा करो। इस्माइल को ज़बा करने का हुक्म कितना खतरनाक नजर आ रहा था, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बा करने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिला किसी पसो पेश के राजी हो गए। अल्लाह ने इस्माइल को बचाया, उनकी कुर्बानी यादगार बन गई। ज़ाहिरी हालात कैसे थे? बच्चे को ज़बा करना ही आसान काम, बच्चे को कुर्बान करना आसान काम है। इसी तरह से अगर बीवी पसंद नहीं है तो भी सब्र करो, तलाक मत दो। बीवी पसंद नहीं है तो भी सब्र करो, तलाक मत दो। अल्लाह फरमाता है वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। फ़इन करहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। अगर तुम बीवियों को ना पसंद करते हो तो सब्र करो, करीब है अल्लाह तुम्हारे लिए खैर का रास्ता पैदा करेगा। वो बीवी लंगड़ी है, लूली है, कानी है, काली है, बस कद है तो सब्र करो। मुफस्सिरीन ने लिखा है, हो सकता है उस कानी और उस काली बीवी के जरिया अल्लाह तुम्हें अजीम औलाद से नवाज दे, कोई ऐसी औलाद अल्लाह दे दे उसके जरिया तुम्हारी जिंदगी खुशगवार हो जाए, तुम जिंदगी में मजे लेने लगो और जिंदगी का जो है करार तुमको मिल जाए। इसी तरह से एक मिसाल है, गाड़ी छूट गई, 2000 का टिकट खराब हो गया, गाड़ी छूट गई, आप बस्ती जा रहे थे, गाड़ी छूट गई,
गाड़ी छूटने के बाद आप अफसोस कर रहे थे मेरा 2000 का टिकट गया, 2 मिनट पहले पहुंचा होता तो ट्रेन पकड़ लेता। लेकिन 4 घंटे के बाद मोबाइल पर व्हाट्सएप पर खबर आई जिस जो गाड़ी छूटी थी वो बड़े हादसे का शिकार हो गई, कई हजार लोग लुकमे अजल बन गए। तब आपके दिल को करार मिला, गाड़ी छूटी तो अच्छा हुआ, गाड़ी छूटी तो अच्छा हुआ, गाड़ी में बैठता तो हम भी हादसे का शिकार हो जाते। ये कितनी अजीम मिसाल है। इसी तरह से एक और है, मनफी और मुस्बत सोच मैं काम कभी नहीं कर सकता। एक आदमी जो आजिज होता कहता मैं काम कभी नहीं कर सकता, और जो ताकत वाला होता है मैं कोशिश करके काम जरूर करूंगा। तो अपनी सोच मुस्बत बनाएं, मनफी सोच ना बनाएं कि हर कोई आपका दुश्मन है, हर कोई आपका मुखालिफ है, हर कोई आपके साथ प्लानिंग करता है। ये सब के ख्यालात अपने दिलों से निकाल दें। इसी तरह 8वां उसूल ये है कि हमेशा माजी की तल्ख यादों से खुद को तबाह मत करो। गाड़ी जो है चोरी हो गई, मकान जो है गिर गया, ये कारोबार खराब हो गया, अब टेंशन में लेकर के न उड़ कहीं जाता है, न कुछ करता है, न कुछ सोचता है। बोला अरे मेरा इतना अच्छा जो है कारोबार फेल हो गया, मेरी इतनी जो है अच्छी बेटी का इंतकाल हो गया, हमेशा उसी बात को लेकर के वो रोता रहता है और अपनी जिंदगी तबाह करता है। तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग माजी की नाकामियों पर रोते रोते दुनिया से चले जाते हैं, कोई खैर का काम नहीं कर पाते। जो हो गया सो हो गया। शायर कहता है याद माजी अजाब है यारब, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। दूसरा शायर कहता है बंद कर दे कोई माजी का दरेचा मुझ पर, बंद कर दे कोई माजी का दरेचा मुझ पर, अब इस आईने में सूरत नहीं देखी जाती। 9वां उसूल है, बड़ा आसान उसूल है, औकात की तंजीम करें। औकात की तंजीम करें। कब आपको खाना है, कब आपको नहाना है, कब आपको सोना है, कब आपको ऑफिस जाना है, कब आपको दुकान खोलना है, कब आपको बच्चों को पढ़ाना है, कब स्कूल छोड़ना है, ये टाइम के हिसाब से होना चाहिए। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को नमाज की जो तलकीन की है, नमाज का हुक्म दिया, वो यही है कि नमाज की पाबंदी करो, वक्त की पाबंदी के साथ नमाज का एहतमाम करो। कितने लोग अलल टप जिंदगी गुजार कर परेशान रहते, अलल टप, ये मुख्तसर करा हूं, अलल टप जिंदगी, कोई तरतीब नहीं है। जब मन में आया खा लिया, कभी सुबह खाया, कभी रात में खाया, कभी नहीं खाया। जब मन में आया नमाज पढ़ा, कभी पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी। जब मन में आया ड्यूटी पे गए, कभी नहीं गए। ये जिंदगी को तबाह करने वाली चीजें। ऐसे लोग कभी खुशगवार जिंदगी नहीं पाते। कितने मालदार अपने लाडलों को 10-10 लाख की दुकान करा देते, मेरा बेटा खुशहाल हो जाएगा, लेकिन वो तो 11 बजे उठ रहा है, वो 10 बजे उठ रहा है, दुकान पर बैठता ही नहीं, दुकान फेल हो गई। तो अपनी औकात को मुनज़्ज़म करें, जिंदगी में तरतीब लाएं। और 9वां जो है उसूल ये है, 9वां उसूल है औकात की तंजीम। और 10वां उसूल ये है कि हम और आपके लिए सबसे मुश्किल तरीन अमर है, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, वो ये अपनी निगाहों को आवारगी से बचाएं, अपनी निगाहों को आवारगी से बचाएं, गज़्ज़े बसर का एहतमाम करें। अल्लाह ने मोमिनों को भी गज़्ज़े बसर का हुक्म दिया, मोमिना औरतों को भी गज़्ज़े बसर का हुक्म दिया। जब तक मोबाइल नहीं थी, ये कैमरे वाला मोबाइल, एंड्रॉइड फोन नहीं था, निगाहों का बचाना आसान था, निगाहों का बचाना आसान था। कम ही कोई औरत बेपर्दा निकलती थी। लेकिन आज फेसबुक में बेहयाई का फितना, व्हाट्सएप में बेहयाई का फितना, यूट्यूब में बेहयाई का फितना। आज के ज़माने में सोशल मीडिया से जो जितना दूर रहेगा वही अपने दिल को बचा सकता है, वही अपने दिल की हिफाजत कर सकता है। जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेगा वो फिसल ही जाएगा, क्योंकि बुराइयां दावत देती हैं, बुराइयां गुनाह की दावत गुनाह देने वाले बहुत सारे लोग हैं। और आज इंसान इस कदर गया गुजरा हो गया कि पैसा कमाने के लिए हमारी बेटियां, हमारी 12-14 साल की लड़कियां, 16 साल की लड़कियां बेहयाई का मुजाहरा वो है इंटरनेट पर और इसी तरह से सोशल मीडिया पर करती हैं, और उसके जरिए पैसा कमाया जाता है। बहुत सारे मर्द भी ये काम करते हैं, नौजवान भी ये काम करते हैं। मना करो तो कहते हैं महीने का 4 लाख मिल रहा है, महीने का 3 लाख मिल रहा है, महीने का 5 लाख मिल रहा है। अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ करो, ये 10-5 लाख महीने का मिलना ये तुमको अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को अपनी निगाहों की हिफाजत की तौफीक अता फरमा, पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि निगाहों को पाकीज़ा रखने से दिल पाकीज़ा रहता है, दिल खुश रहता है, नफ्स काबू में रहता है, इबादतों में लज्जत मिलती है, चेहरा बारोनक होता है, बेहयाई से इंसान बचता है, हाफिजा मजबूत रहता है। और इन निगाहों को आवारा छोड़ने से दिल गंदा हो जाता है, इंसान मुस्तरिब रहता है, नफ्स काबू से बाहर हो जाता है, इबादतों की लज्जत अल्लाह छीन लेता है, चेहरा जो है बदरौनक हो जाता है, इंसान ज़िनाकारी बेहयाई के अंदर मुलविस हो जाता है, कोई चीज़ याद करता तो उसको याद नहीं रहती। वो आखिर
دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.